رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں. اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں شاید کئی راتیں گزر جائیں، مگر درود پاک کے فضائل کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر میں بینگ اے مسلم آپ سے کوسچن کروں، مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم کیا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، کیا کیا تمنائیں ہیں مرتے وقت، اور قیامت کے دن میری کیا ڈیزائرز ہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ یار میں کیا کیا چاہتا ہوں دنیا میں، مجھے یہ مل جائے، مرتے وقت یہ ملے، قبر میں یہ ملے اور محشر میں یہ مل جائے. تو اب میں کچھ حدیثوں کا عطر یوں سمجھیے گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں حدیثوں میں، روایتوں میں، بزرگان دین کے اقوال میں موجود ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. ہر جملے کے بعد سبحان اللہ بھی کہتے جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچیں تو آپ درود پاک پڑھیں. آپ چاہتے ہیں دنیا میں ٹینشن اور پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو تو آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرتے وقت آپ کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے، قیامت تک نبی پاک کے جلوے ہوں تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن میرے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے لواء الحمد تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بلکہ پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیں کچھ رہ گیا ہے؟ بینگ اے مسلم جو زندگی میں چاہیے، جو موت کے وقت چاہیے اور جو قیامت کے دن چاہیے، اور کچھ رہ گیا ہے جو باقی ہے؟ اگر روزی میں اضافہ ہو، عزتیں محفوظ رہیں، ٹینشن ریلیز رہے، برکتیں ملتی رہیں، ایمان والی موت ملے، آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے، تو پھر اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اور یہ تمام فضائل جو ہیں حدیثوں میں، مختلف حدیثوں میں، یعنی یوں سمجھے کہ میں نے کئی حدیثوں کو یوں سمجھے کہ اس کا مجموعہ یا اس کا عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام فضائل جو ہیں یہ حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں، روایتوں میں ملتے ہیں کہ اس قدر کمال کا وظیفہ ہے. یعنی میری ہر کلیمٹی، میری ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ درود پاک میں موجود ہے. شاعر جبھی تو کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں دکھوں سے بچاتا ہے، بہت سارے پرابلمز دور کرتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کے فضائل سنتے تو ہیں، کبھی کبھی جوش آتا ہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو کنٹینیو کرنے کا کوئی نظام بنائیں، اپنی زندگی میں اس کا کوئی ٹائم رکھیں، اس کا کوئی یوں سمجھے شیڈول میں ڈال دیں اس کو کہ یہ کسی بھی صورت دن گزرے تو میرے پرٹیکولر تعداد میں درود پاک ہو جانے چاہیے. 100 بار، 200 بار، اللہ توفیق دے تو کم از کم 313 بار پڑھ لیں. 1000 بار پڑھنے والے بھی ہیں، 2000 بار بھی پڑھنے والے، تو پڑھیں اور اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ آپ کی اے او ایچ ایس اور ڈی او ایچ ایس سوسائٹی میں ماشاءاللہ بہت سارے پیارے پیارے آپ پروگرامز منعقد کرتے ہیں، اور ہر مہینے ہی کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم پھر جمع ہیں
اور آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں. ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہاں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور انٹلیکچوئلز بھی بیٹھے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان 4 کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان 4 مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل 4. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابن رحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ. اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں. وہ آپ ہی کی نسل سے آئے، اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا. آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر یوں سمجھیے کہ ایک شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا، یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب عاجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے
اتنے واقعات ہیں, یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے, میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو, اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا, اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں حضرت اس خاندان کے ساتھ, خالی حضرت ابراہیم نہیں, حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام, بی بی ہاجرہ, یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر, اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرز, 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں, کتنے شوق سے مناتے ہیں. ہماری قربانی, ہمارا حج, ہمارا عمرہ, ہم جو زمزم پیتے ہیں, یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یادیں کیوں باقی رکھی گئیں, یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اچھا, پھر تو فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا؟ تو کہا آپ کا, یعنی بہت سارے اوصاف ہیں, لیکن جس وصف کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ فرمایا کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو, مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں, تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں, کسی سے ہیلپ لے لوں. خودداری ہونی چاہیے, اللہ کو یہ بڑا پسند ہے, اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو. کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو, دنیا والوں کو نہ بتایا کرے. لیٹس موو فارورڈ. اچھا, سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا, معانقہ جو ہے نا یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید, یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا, یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. اچھا, اب حضرت ابراہیم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں, بہت سارے ہسٹوریکل واقعات, یعنی قرآن میں کئی واقعات ہیں, ایک دو واقعات نہیں ہیں. میں کوشش کروں گا, آپ کی سیرت تو میں نے کہا نا کہ اتنی طویل ہے کہ اگر شاید ہم اس پروگرام کو 3-4 قسطوں میں کریں تو بھی جا کے حضرت ابراہیم کی سیرت کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن میں شارٹ کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج ہے 17-18 ایئرز, ایک روایت کے مطابق 20 سال. آپ کی جوانی سے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طویل عمر پائی. ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں, التفات نہیں, توجہ نہیں. وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں. آپ نے کہا نہیں, میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں, میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا, وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے, اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آتا, سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے, آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے. جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے, بڑے بھی بت تھے. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, کسی کا پیر کاٹا, اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اب آپ واپس آ گئے. جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا, ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا, وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے. ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی. تو کہا اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا کہ کیا آپ نے کہا ہے, آپ نے کیا یہ؟ آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, کہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے, کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے, اسی سے پوچھ لو. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے, اور سب سے بڑا خدا موجود ہے, اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا, ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے, کس نے مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا, یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا, ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا, ایک نیکی کی دعوت بھی تھی. اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا, قرآن میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ, فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو؟
ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے. اف لکم، تف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے؟ لک اٹ ہاؤ بیوٹیفل ورڈز. اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مگر اگر کہتے ہیں نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج بھی ایسا ہے. کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں، حدیث سنا دیں، ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں، لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ لوگ، حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا، مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے. کہتے اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ایسا ہی ہوا، آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے. اچھا، ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی، مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. بہت بڑا الاؤ، بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی، کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا، کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا. اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو، فیئر پیدا ہو، آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں. مگر سبحان اللہ، آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ اللہ کا ہی نام تھا، اللہ کی حمد و ثنا تھی، اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے، بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے، ہم ابھی بارش برساتے ہیں آگ بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں. ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم ہمیں آرڈر کریں، ہم ہوا چلاتے ہیں آگ بجھ جائے گی. کہ نہیں، رب دیکھ رہا ہے، اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا، باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں. توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا، تو حضرت جبریل آئے، کہتے ہیں اے ابراہیم آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے، اللہ سے تو کہہ دیں، اللہ سے تو عرض کر دیں. لیکن آپ کا لیول یہ تھا، آپ فرماتے ہیں رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس امتحان کے لیے راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ سمجھیے گا بات، بعض اوقات ہمیں تکلیف جو دی جا رہی ہوتی ہے نا، اس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہو، میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو، مگر ہم ہار جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کانسیپٹ دیکھیں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. کہتے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. کہتے رب دیکھ رہا ہے، وہ بڑا کارساز ہے. اب فرشتوں نے اللہ سے کہا، بلکہ فرشتوں نے نہیں، کتابوں میں لکھا، روایتوں میں مفسرین نے کہ اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ سے کہا، پرندوں نے، چرندوں نے، اللہ دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے، اگر یہ بھی گئے تو بچے گا کون، مدد فرما. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہے. رب فرماتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہاری مدد مانگتے ہیں تو کر دو، ورنہ ہم اس کے کارساز ہیں. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، بے خطر بے خوف آپ آگ میں جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب قرآن میں رب فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آگ کو ڈائریکٹ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین قرآن لکھتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگتی اور تکلیف ہو جاتی. ٹھنڈی اور سلامتی والی، کول اینڈ کوائٹ، سافٹ. اچھا، اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کتنی دیر رہے. ہم 1 منٹ چولہے کے آگے کبھی کبھی غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہماری میموری میں کہتے ہیں پڑپوٹا ہو جاتا ہے، بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے، سارا مہینہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھائی آگ میں یا کسی جگہ لگ گیا تھا، پتیلے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 ڈیز آپ رہے ہیں. مطلب لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. اب اس ایک واقعے سے حضرت ابراہیم کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے یار. لیول، اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں کیا کیا سکھایا اس واقعے نے. علامہ اقبال شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو بیسٹ اس میں ہمیں چیز جو ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں، عشق سے کرنے ہوتے ہیں. عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی. ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے
کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے, تو ورثہ جو ہے وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1, اس کی لاجک کیا ہے, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے, مرد کو طلاق. ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے؟ مجھے سمپل جواب دیجئے, باقی ساری لاجک چھوڑیے. جتنے دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں, اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائے, اللہ ایک ہے. جب اتنی بڑی بات مان لی, ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے, آخری نبی ہیں. ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے, جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر, اور جناب لا ریب کتاب ہے. ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے. ہم مانتے, ہمارا ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے. ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے. اتنی ساری پردے والی غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے. ہم مومن ہیں, ایمان والے, ہم غیب پر ایمان لائے ہیں, اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, پورا ہم نے ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نے قیامت پر ایمان لائے, ہم نبی پاک پر ایمان لائے, آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے. سیکھو حضرت ابراہیم سے, آگ کا کام جلانا ہے, آگ بنی جلانے کے لیے ہے. مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا. ایک اور شعر سنو, آج بھی شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی یہی کمی ہے, لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی مگر ایمان تو لاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی. بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا. تو سبحان اللہ, ہمیں سمجھنا ہے کیلکولیٹر سے, بہت سارے فیصلے ہم کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں. زکوٰۃ دوں گا تو یار پیسے تو کم ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد صدقہ بھی دو, پہلے ہی 2.5% بھاری پڑ رہی ہے, اور خرچہ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ. تو یار حدیثیں تو سناتے ہیں کہ بڑھ جائے گا, کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا. ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک تمہارا میرا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. یقین کریں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی. اور یہ تو اتنی واضح ہے, یہ تو اتنی واضح ہے. بٹھاؤ کسی اکاؤنٹنٹ کو, بٹھاؤ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو, اس کا اکاؤنٹ بتائے گا کہ زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہوں گے, صدقہ دو گے تو پیسے کم ہوں گے. ایمان کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا. میں کیلکولیٹر کی مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ اور جنہوں نے مانی نبی پاک کی, پوچھو ان سے, ہر سال ان کا پیسہ بڑھتا ہے. ہر سال جو جتنا بانٹ رہا ہے اس کا اتنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ کیلکولیٹر تو کہتا ہے کم ہوتا ہے. نہیں, کچھ چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں, کیلکولیشن کہیں اور ہے, رحمت کی باتیں کہیں اور. ایمان تو لاؤ نا. کیا شاندار ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. پنجابی شاعر کہتے ہیں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل منداں ہیں وہیں عمرہ گالیاں. جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جس دن آپ کا ایمان, آپ کے اعمال عشق پر آ گئے نا, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہیں کر سکے گا. لیٹس موو فارورڈ. باتیں تو بہت ساری ہیں, اس پورے واقعے سے توکل سیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. کبھی امیجن کیا آپ نے پرندوں کو روزی کیسے ملتی؟ یہ حدیث میں ایسی اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا, نبی پاک فرما دیتے, جانوروں کے بارے میں فرما دیتے, پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. آپ کو دنیا میں پتہ ہے پرندے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں. ساری جانور, چوپائے اور جتنے بھی جانور ہیں, انسیکٹس بھی اس میں ملا لیں. لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں. اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں. ٹھیک ہے, 800 ارب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن کو جا کے ان کو درختوں پہ پہنچاتا ہے؟
کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبڈ دیکھی, کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے, یہ رات کا چارہ ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے. نتھنگ ایلس. ہر پرندہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں, اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ایمان لاؤ نا, توکل کرو. جب پرندوں کو 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے, ارے میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, میں ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی کال کرو تھی نو ہے, سال بعد کیا ہوگا, بچی کی شادی کیسے ہوگی, میرے کاروبار کا کیا ہوگا, ارے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, ڈالر اوپر ڈالر نیچے, اسی ٹینشن میں مر گئے. یار جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے, وہ اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے. سیکھو نا حضرت ابراہیم سے. کاش یہ توکل نصیب ہو جائے. تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے. آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں اس کی ہلاکت ہو گئی, سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا. مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو, تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی, تو پھر جانوروں نے کھایا. اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے, پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا. آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ, یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا, مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئیں, اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے. تو سبحان اللہ, آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود 3 پارے میں سورہ بقرہ. آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے اللہ, حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا. ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا, تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اے اللہ ایمان لایا ہوں, مجھے یقین ہے, مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے, میں عین الیقین چاہتا ہوں, میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ. فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے, اپنے ساتھ مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے. مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. فرمایا پھر انہیں بلا, وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے. اب ہوا کیا, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں. اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے, مور لیا, کبوتر لیا, آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا. ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے, تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے, کوئی اور مکس نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا, چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا. چاروں کا الگ الگ نہیں, چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا, اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے, الگ الگ پہاڑوں پر. اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی, اس کا قیمہ نہیں بنایا. یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے, چاروں کا مکس قیمہ ہو چکا ہے, اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے. قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو. اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو, تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا. فکشن, گرافکس, آج کل اینیمیشن کا دور ہے, کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے, ان چاروں کا قیمہ اڑتا ہے, اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف, مور کا ہے تو مور کی طرف, کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں. سر نہیں ہے, سر تو آپ کے پاس ہے نا. وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے. قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا, سب سر بھی ان کا لگ گیا, آ کر دانا چگنے لگ گئے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا. یہ میرا رب یہ ہے. کیسے ہیں کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے, کسی کو مچھلی کھا جائے, کسی کی سمندر میں موت آ جائے, معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں, کوئی آگ میں راکھ ہو جائے,
میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے. حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود. یہاں کیا سیکھنے کو ملا؟ 2-3 باتیں ہیں. میں نے کہا نا باتیں اتنی ہیں. ابھی تو میں حج پر آیا نہیں ہوں, کعبے کی تعمیر پر نہیں آیا, اور مجھے اندازہ ہے کہ جو آپ کے بیان کا اینڈ کا ٹائم تھا وہ آ گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں اپنی بات پوری کروں. باتیں تو ایسی ہیں کہ سیکھنے کو مل رہی. تھوڑا آگے بھی آ جائیں, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات, میرے رب کی قدرت کیسی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. دوسری بات, علماء کہتے ہیں, صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے؟ کبوتر, مور, گدھ اور چوتھا کون سا تھا؟ مرغ. فرمایا ان چاروں کی نا ایک بری خصلت ہے. مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے. جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے, بڑا تکبر ہے, بہت اونچا اڑتا ہے. فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے؟ گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور, اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے, وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں. اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان, اپنے اونچے مرتبوں, اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو, اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو, ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو, لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو, اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا. ان کو زندہ کیا نا, فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو, رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا. علماء نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی. اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی, کنفیوژن پھیلانے والے بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں. میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو. وہ تو دنیا میں نہیں تھے پرندے, مر چکے تھے, کیما بن چکا ہے. کیما بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو. حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا؟ یا ایھا الدیک, یا ایتھا الحمامہ. آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں, آپ گدھ کو پکار رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں. آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے, کسی کو یا غوث پاک سے یا پرندوں کو پکار رہے. قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہے. اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی, اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں نا, اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکار رہے ہیں. چلے اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل بڑی لاجیکلی بڑی آسان سے سمجھ آ جائے گی. حدیث پاک میں, مشکات شریف کی حدیث میں ایک دعا ہے. قبرستان جاتے ہیں تو نبی پاک کون سی دعا کی تعلیم دیتے ہیں؟ السلام علیکم, یا دیکھیں ماشاء اللہ آپ سب کو یاد ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. یہیں رک جائیے. چلے پہلے میں اس دعا کو پورا, یہ دعا بھی کمال ہے, یقین کرو اتنا شاندار میسج ہے, کیا ہلانے والی دعا ہے. بندہ اللہ کرے اس دعا کو سمجھ جائے نا, زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. یا ایھا القبور, السلام علیکم یا ایھا القبور, یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ. اے قبر والو تم کو سلام ہو, تم پہلے چلے گئے, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم پہلے چلے گئے, ہم بعد میں آنے والے ہیں. قبرستان جا کر یہی سمجھ جاؤ نا, یہ قبریں جن کی ہے نا, کل میری بھی اسی میں کسی میں ہوگی. وہ ایک قبر پر تختی لگی ہوئی تھی نا, میں سمجھتا تھا میں بڑا اہم تھا, مجھے لگتا تھا میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. ہم سب نے قبر میں جانا ہے. تو اس دعا سے پہلے تو میسج لیں. اب عقیدہ بھی سن لو. یا اہل القبور, قبرستان طارق روڈ کے چلے جائیں, میوہ شاہ چلے جائیں, سب کو کہتے ہیں یا اہل القبور. سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہے نا وہاں پر, نمازی بھی ہے, گناہ گار بھی ہے, شرابی بھی ہوگا, اچھا انسان بھی ہوگا. ہر مسلمان کو یا اہل القبور کہہ کر پکارنا سنت, حدیث سے ثابت. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے کسی ولی کو کوئی یا کہہ کر پکارے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ جب ایک گناہ گار آدمی کو بھی قبر میں جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, تو یہ کنفیوژن پھیلانے والی باتیں ہیں. تو پہلے تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی کو, چاہے وہ اللہ کا ولی ہے, صحابی ہے, نبی ہے, صاحب مزار ہے, اس کو خدا سمجھ کر کوئی نہیں پکار رہا, وہ اللہ کے بندے ہی سمجھ کر پکار رہے ہیں. تو یہ پکارنا تو میرا یہ موضوع نہیں ہے. ورنہ اگر پچھلے دنوں آپ نے رمضان میں جو بدر کا واقعہ سنا ہوگا, نبی پاک نے بدر کے مارکے کے بعد ان مردوں کو جو کفار تھے ان کو یا کہہ کر پکارا تھا. اور حضرت عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اب ان مردوں کو پکار رہے ہیں, یہ تو مر گئے.
आका फरमाते हैं ये मुर्दे तुम्हारा जिस तरह तुम दुनिया में सुनते हो ये मरने के बाद भी वैसे ही सुनते हैं, बस मसला ये कि जवाब नहीं दे सकते। खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूँ, तो ये तो हदीसों से साबित है। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपके सामने आ गया। हज़रत इब्राहीम की सीरत का एक और शानदार पहलू आपको, आपकी मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एज है। आपको हज़रत इस्माइल पता है कब मिले हैं? 99 ईयर्स की एज में। आपके यहाँ पैदा होती है हज़रत इब्राहिम की पैदाइश 99 ईयर्स की एज में। आपने 99 साल तक अल्लाह से दुआ की है बेटे की, हैं? क्या फरमाते थे, अर्ज करते थे इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज़ है सुन ले, ईल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है परवरदिगार, या अल्लाह मेरी सुन ले। 99 ईयर्स की एज में आपको हज़रत इस्माइल मिलते हैं, आपने उनका नाम ही इस्माइल रख दिया, यानी जो दुआ करते थे ना वही नाम रख दिया। इस्माइल के माना ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ रुकता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 99 ईयर्स की एज में बेटा मिला, दुआ कौन कर रहे हैं? खलीलुल्लाह हैं। हम साल 2 साल किसी चीज़ की दुआ करें, काम ना हो तो अल्लाह से ही बदजन हो जाते हैं, यार मेरी तो दुआ ही नहीं सुनता, माद अल्लाह। बाज़ों का तो कुफरिया कलमा कहना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से ही नाराज़। वो खलीलुल्लाह हैं, उनको 99 साल बाद बेटा मिला, शिकवा नहीं था। खुदारा अल्लाह से तो अच्छा गुमान रखो, नहीं मिल रहा होता कोई चीज़ तो वो उसमें बेहतरी होती है हमारे लिए। अच्छा अब 99 ईयर्स के बाद बेटा मिले, हम में से किसी को अगर 10-15 साल बाद बेटा मिला हो, उसके तो पैर ज़मीन पे नहीं रहने देते हैं। बड़ी मुरादों से मिला है भाई, बड़ी दुआओं से मिला है, बड़ी मुश्किल से आया है। 99 साल की उम्र में बेटा मिला है और अभी उसकी उम्र दूध पीते की है। हुक्म होता है कि उनको मक्के की वादी में छोड़ दो। हाय हाय हैं, छोड़ दो। अच्छा वो मक्का कोई लग्जरी होटल, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, नोबडी ओवर देयर। आप इमेजिन करें, माशाल्लाह सभी मक्का होकर आए होंगे, काबा भी नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, सिर्फ पहाड़ हैं और धूप है, कोई दरख्त नहीं है। बीबी हाजरा हैं, हजरत इस्माइल हैं, और हुक्म हो गया कि वहां छोड़ के आ जाओ। आपने उनको वहां रखा, कुछ खजूरें दी, थोड़ा पानी दिया और आप निकल गए। बीबी हाजरा कहती है इब्राहिम किधर जा रहे हो हमें छोड़कर? आपने कोई जवाब नहीं दिया। कहे इब्राहिम बताओ तो सही किसके आसरे छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। 3 बार पुकारा। वो खातून भी कमाल की, आखिर में कहती बस ये तो बता दो, जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है? कहते हैं हाँ रब का हुक्म है। कहा फिर ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, फिर हम राजी हैं। कमाल देखें, काश मेरा ये बयान मेरी माएँ सुने, मेरी बहनें सुने। थोड़ी सी कुर्बानी की बारी आए हैं, फैमिली में अगर कोई कमजोरी आ जाए, कोई पैसे की कमी आ जाए, कोई घर में मुश्किल आ जाए, औरतें कहती हैं हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी सारी चीज़ें चाहिए, चाहे तो मैं चोरी करनी, डाका डालना, अपनी माँ बाप को छोड़ना पड़े, हैं बीवी आकर माँ बाप से छुड़वा देती है, घर में लड़ाई झगड़े। खुदा के वास्ते हम देखें कि जो रब का हुक्म है वो पहले है, हैं? हराम रोजी की तरफ ना जाने दे अपनी फैमिली को। पहले के ज़माने पता है औरतें कैसी होती थी? मर्द सुबह काम पे जाता था ना, तो वो औरतें कहती थी देखो हलाल कमा के आना, हराम कमा कर मत आना, हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे मगर रब को नाराज़ नहीं करना चाहते। आज की औरत कहती बराबर वालों ने देखा कैसा घर बना लिया है, हमें भी वैसा ही बनाना है, कुछ भी करो हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, हमें ऐसा जेवर चाहिए। अल्लाह करे कि ये सीखें बीबी हाजरा से। कहती अल्लाह का हुक्म है, वी आर रेडी फॉर दैट। अच्छा अब क्या हुआ? छोटा बेटा है, दूध पीता बच्चा है, पानी भी ख़त्म, खजूरें भी ख़त्म, अब कुछ है ही नहीं। बच्चा रोने लगा, पानी चाहिए। हाय हाय, माँ बच्चे को रोता कैसे देख सकती है? अब माँ चली पानी को ढूंढने, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़। अल्लाह अकबर। चलें, ये सफ़ा मरवा में बीबी हाजरा दौड़ी, ये तो पता है, मगर शायद बहुत सारों को ये नहीं पता होगा कि जो मैलैन अखदरैन ग्रीन लाइट्स के दरमियान जो सफ़र होता है और हम दौड़ते हैं, इसकी वजह क्या है? बाकी चलते हैं, इधर दौड़ते हैं। यानी आप सोचें अल्लाह को इस माँ की अदा कैसी पसंद आई है, जिधर जिधर उस माँ ने नॉर्मल स्टेप लिए हैं उधर उधर हमसे नॉर्मल स्टेप चलवाया गया। जिधर वो माँ दौड़ी है एग्जैक्टली उस मकाम पर हमें दौड़ने का हुक्म है। क्वेश्चन ये है कि बीबी हाजरा उस मकाम पर दौड़ी क्यों और बाकी नॉर्मल क्यों चलती गई? सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं बीबी हाजरा जब सफा से मरवा जाती थी ना, तो आप जरा इमेजिन करें, अब तो बहुत बड़ी इमारत बन गई है, एसी लग गए, टाइलें सब खत्म करें, अपनी अपनी निगाहों में एक मंजर बनाएं कि एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, अब काबा तो नहीं है ना, अभी तो काबे की तामीर होना बाकी थी। एक लकोदक शहर मैदान है और बेटा बैठा है रो रहा है। कितनी दूर होगा जमजम का कुआं और सफा कितना दूर है? ठीक है, अब बीबी हाजरा जो है वो चलती रही, पानी भी देख रही है, बच्चे को भी देख रही है, पानी भी देख रही है, बच्चे को भी देख रही है। अचानक एक छोटी सी पहाड़ी बीच में आती थी। वो छोटी सी जो पहाड़ी है ना, एक्चुअली वो उतनी पहाड़ी थी जितना ये मैलैन अखदरैन ग्रीन लाइट्स का एरिया है।
जब वो आती थी तो बीबी हाजरा को हज़रत इस्माइल नजर नहीं आते थे, वो दौड़ना शुरू करती थी कि बेटा जल्दी नजर आए। जैसे ही पहाड़ी खत्म होती थी बेटा देखती थी, आप काउंट डाउन हो जाती थी, आप सिंपल चाल चलती थी, अल्लाह अकबर। अब मरवा से वापसी की बारी है, उसी स्मूथ वे में चलते हुए बेटे को भी देख रही हैं, पानी भी ढूंढ रही हैं, फिर वो छोटी सी पहाड़ी आती है, फिर बीबी हाजरा दौड़ती है कि बच्चा नजर नहीं आ रहा। जैसे पहाड़ी खत्म होती आप फिर नॉर्मल हो जाती। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए अल्लाह को इस मां की अदा कैसी पसंद आई है। जिधर जिधर आपने नॉर्मल स्टेप लिए हम उधर नॉर्मल चाल चलते हैं। जब मैलैन अख्दरैन आते हैं हमें दौड़ना है कि ये दौड़ना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और अब क्या हुआ, उस बच्चे के रोने की वजह से उन्होंने पानी, इनको तो नहीं मिला बीबी हाजरा को, ये दौड़ाना था। सुभान अल्लाह। और अल्लाह को अदा कैसी पसंद आई। हमारा उम्रा कंप्लीट नहीं होता, हमारा हज कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सही ना करें, 7 चक्कर पूरे ना लगाएं। अच्छा जनाब, अब जाते हैं तो बीबी हजरत इस्माइल जो है वो पैरों को रगड़ते हैं, वहां से पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो आपकी जबान से निकलता है जमजम। जमजम के माना रुक रुक। इतना तेजी से पानी निकला कि आपकी बेसाख्ता जबान से निकल के पानी रुक जाए। वो कुएं का नाम ही जमजम पड़ गया। और ऐसा जारी हुआ है, दुनिया में बहुत सारी बोरिंग्स हैं, बहुत सारे पानी के कुएं निकले, 100 साल 200 साल 500 साल में खत्म हो गए। ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स हो गए हैं, करोड़ों गैलन पानी उससे निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ये कुआं है कि खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह की कुदरत का कैसा नजारा, हजरत इस्माइल का कैसा मौजज़ा है। बेस्ट मिनरल वाटर उसे कहा जाता है। बड़े टेस्ट करवाए गए। मेरी एक बार जमजम के कुएं के एक इंजीनियर से मुलाकात हुई। वो कहता है रोजाना हजारों लाखों गैलन हम सक करते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ इंच ये कुआं नीचे चला जाता है, मगर जब सुबह वापस आते हैं ये कुआं वापस उतना ही भर चुका होता है। ये किधर से पानी आ रहा है, ये कैसे जारी और सारी है, ये अल्लाह की शान है। अच्छा जनाब, अब पानी आ गया। ज्योग्राफिकली को जिन्होंने थोड़ा दुनिया में देखा हो, नहीं देखा तो कभी गूगल पे बैठ के देखिएगा, कभी दुनिया के मैप को जूम कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान को ही देख लें। मैं पिछले दिनों इजिप्ट गया, इजिप्ट को खास तौर पे देखिएगा, मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। इजिप्ट को जब आप जूम करेंगे ना, आबादी बिल्कुल बीच में और सीधी आबादी है, राइट लेफ्ट बिल्कुल खाली। मैंने कहा यार ये लोग सीधे गली की तरह, एक पूरी रोड की तरह क्यों रह रहे हैं, राइट लेफ्ट क्यों नहीं है। तो पता चला उस पूरे इजिप्ट के अंदर जहां जहां पानी है वहां वहां आबादी है। हमारे बलूचिस्तान में क्यों ज्यादा लोग नहीं रहते, क्यों जरा पंजाब में लोग ज्यादा हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां पानी नहीं है, सहरा है। जिधर पानी होगा उधर लोग रहेंगे, पानी ही जिंदगी है। तो जनाब क्या हुआ, अब पानी शुरू किया रब ने, जमजम शुरू हुआ। दैट इज एक्चुअली रीजन कि अब मक्का आबाद होना शुरू हुआ। लोग आकर रुकने लगे, वहां रहने लगे। बीबी हाजरा से इजाजत मांगी, पानी है हम भी रुक जाएं, कर रुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हुई। अब अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम को कि काबा तामीर किया जाए। यह काबा हजरत आदम ने भी तामीर किया था, मगर तूफान नू में तूफान की वजह से अब दीवारें नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम कहते हैं मौला मुझे कैसे पता कि काबे की डायमेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली किस हुदूद अरबा पे काबा बनाना है। आज तो हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, हमारे पास उसकी डायमेंशंस होती हैं, हम अपने इंजीनियर को देते हैं कि भाई मेरे प्लॉट की साइज ये है, इसकी दीवार बनाओ, 1 इंच आगे नहीं 1 इंच पीछे नहीं। अब काबा बनाना है और एग्जैक्टली उसी डायमेंशन पर बनाना है। सुभान अल्लाह। हदीसों के अल्फाज हैं, अल्लाह ने एक बादल भेजा, इरशाद फरमाया इस बादल के साथ जाओ, इस बादल का जो साया होगा एग्जैक्टली उसी साये की डायमेंशन में काबे की तामीर करनी है। हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते, हजरत इब्राहिम पत्थर लगाते। सुभान अल्लाह। अब जिस पत्थर पर खड़े होकर यह तामीर हो रही है यह जन्नती पत्थर है और यह पत्थर है मकाम इब्राहिम। सुभान अल्लाह। काबे के सामने खड़े होना तो कितना ऊंचा है उसकी दीवार, कैसे हजरत इब्राहिम का हाथ पहुंचा होगा। उलमा फरमाते हैं इस मकाम इब्राहिम ने लिफ्टर का काम शुरू किया। जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती मकाम इब्राहिम ऊंचा होता जाता। जब नीचे पत्थर लगाना होता ये पत्थर नीचे आ जाता और काबे की पूरी तामीर हो रही है। बेटा पत्थर पकड़ा रहा है, बाप पत्थर लगा रहा है और ये काबे की तामीर मुकम्मल होती है। एक यहाँ इश्क वाली बात कर दूं फिर बात को आगे चलते हैं। हजरत बीबी हाजरा और हजरत इब्राहिम की याद हज में कहाँ कहाँ है, सफ़ा मरवा का चलना बीबी हाजरा की याद है, ठीक है ना। अच्छा हम जब सही करते हैं रमी करते हैं तो हजरत इब्राहिम, अभी आएगा वो वाक़या कि कैसे हुआ था, मगर रमी आज तो शैतान वहाँ नहीं है, आज पत्थर मार रहे हैं, वहाँ तो दीवार है। लॉजिक ये कहती है, अकल, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि हर चीज़ अकल से कैलकुलेट ना किया करो। लॉजिक वाले लोग तो कल ये कहेंगे कि यार 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से बेहतर है काबे का तवाफ कर लो, काबा तो अल्लाह का घर है, ये तो पहाड़ है जिसके गिर्द हम चल रहे हैं। लॉजिक तो ये कहती है। अच्छा जनाब, महीना के अंदर 3 रातें गुजारने से बेहतर है मैं 3-4 तवाफ मजीद काबे के कर लूँ, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा हुदूद हरम के अंदर
ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. شاید آپ میں سے بہت ساروں کو یاد نہیں ہوگا کہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے, حدود حرم کے باہر ہے. لاجک والا تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار حدود حرم کے باہر پورا دن گزارنے سے بہتر نہیں ہے کعبے کے سامنے 9 ذو الحجہ گزار لوں تو جناب زیادہ ثواب ملے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ حج کا سفر بہت ایزیلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہر چیز لاجک سے نہیں ہوگی. اللہ کو اپنے بندوں کی یاد باقی رکھنا, ان کی یاد بنانا کتنا پسندیدہ ہے کہ ماں کی یاد میں سعی باقی رکھی, خلیل اللہ کی یاد میں رمی باقی رکھی. حالانکہ آج وہاں شیطان نہیں ہے. نبی پاک نے عرفات میں 9 ذو الحجہ گزارا, سارے حاجیوں کا وہاں جانا ضروری. میرے آقا نے مینا کی راتیں مینا میں گزاری, ان کی وہاں راتیں گزارنا سنت. تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یاد نہ مناؤ, اللہ والوں کی بار بار یاد کیوں مناتے ہو, ہر سال ان کا دن کیوں مناتے ہو, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پھر حج کیسے کرو گے؟ حج تو ہے ہی اللہ کی یاد, اللہ والوں کی یاد میں انہی کی اداؤں کو ادا کرنا ہے. کیا سعی کرنے والا بی بی ہاجرہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ کیا رمی کرنے والا خلیل اللہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ ارے یہ کیا اسی لیے گیا کہ سب کو یاد آئے کہ میرے خلیل نے کیا کیا, اس کی زوجہ نے کیا کیا, اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی. آج بکرا کاٹتے ہیں, گائیں کاٹتے ہیں, بوٹیاں بھی ہم کھا جاتے ہیں, لیکن جناب اس قربانی کو تو یاد کریں کہ ادھر تو بچہ ذبح کرنے کا حکم تھا اور خلیل اللہ کی اس یاد کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اولیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں, کوئی پروگرام کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ حج پورا ہے ہی اللہ والوں کی یاد. اور سبحان اللہ, میں اپنی بہنوں سے بھی ایک بات کر لوں کہ ماں کی ادا تھی نا صفا مروا, ہے تو عورت کی ادا, مگر میلین اخدرین میں عورت کو دوڑنے سے منع کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات, کہ گرین لائٹس میں مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی, حالانکہ وہاں تو عورت دوڑی تھی. واٹ از دا لاجک بہائنڈ دس, کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ چونکہ مرد چل رہے ہیں اور عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں, اگر عورتیں مردوں کے ساتھ دوڑیں گی تو ان کے پردے کے معاملات, ان کے جسم کی حیت ایسی ہے کہ وہ دوسروں پر ظاہر ہوگی. تو پردہ اتنا مطلوب ہے کہ صفا مروہ کے درمیان, حالانکہ دوڑی ماں تھی, عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نارمل چال سے چلیں گی, مرد دوڑیں گے. یہ میرا اور آپ کا دین ہے. یہ میری بہنوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ میلین اخدرین کے سامنے تو نارمل چال سے چل رہی ہیں, اور جناب وہیں مکے میں شاپنگ سینٹر میں, مدینے میں شاپنگ سینٹر میں بعض اوقات بے پردہ. چلو وہاں پردہ کر بھی لیا تو پھر یہاں آ کے کیوں بے پردگی والے معاملات کرتی ہیں؟ سیکھیں اس اسلام کے اس حکم سے کہ اسلام کو کتنا پسند ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے اختلاط نہ کریں, بے پردگی نہ ہو, اپنے معاملات کو جو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس کو فالو کریں. بہرحال اب کعبہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ, مکے میں تو پبلک تھی نہیں نا, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب میرا بیان اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے, لیکن مجھے امید ہے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے. اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی, آپ جبل ابو قبیس پر, یہ جو بالکل صفا کے ساتھ پہاڑ ہے, آپ اس پر چڑھ گئے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا. حضرت ابراہیم نے آواز لگائی. حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں, اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world, سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی. آپ نے کہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ, حج کرو. آپ کی آواز صرف انسانوں نے نہ سنی, جنات نے سنی, چرند و پرندے سنی, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنی, عالم ارواح میں روحوں نے سنی. سبحان اللہ, روایت کے الفاظ ہیں اس وقت جس نے جواب دیا, جس نے اس کی جواب میں لبیک کہا, سبحان اللہ, جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا. 2 بار جس کی روح نے اس وقت جواب دیا وہ 2 بار, جس نے 3 بار لبیک پڑھا تھا وہ 3 بار, جتنی بار اس وقت لبیک جس نے کہا تھا, جس کی روح نے لبیک کہا تھا, وہ اتنی بار حج کو جائے گا. سبحان اللہ. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, یہاں بھی بہت سارے حاجی موجود ہیں, مجھے بعد میں بھی سننے والے سنیں گے. اگر آپ نے حج کیا ہے یا حج کو جا رہے ہیں, یو آر سو لکی. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہماری روح کو یہ موقع دیا کہ حضرت ابراہیم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا تھا. سبحان اللہ. جب بھی کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب کعبہ تعمیر ہو گیا, سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں, یہ آپ کی آل کی سبحان اللہ کیا کمال کی سیرت ہے. اچھا, اب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر, ایک روایت کے مطابق, ٹھیک ہے. خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو.
اگین ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول. 99 ایئرس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے. پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ, آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں. کتنا بڑا امتحان تھا. اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو. اچھا اب یہ بھی جنہیں آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا, تو آپ کنفیوز رہے کہ یہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے. تو یہ جو سوچ بچار ہے نا, سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ. تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے, یوم عرفہ. عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے, ذبح کا دن. یہ ایکچولی یوم ترویہ, یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں. 8 ذوالحجہ کو خواب نے بتایا کہ یہ کنفیوز تھے, ہیزیٹیٹ تھے, اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف. سوچو بچار ہیں, کنفیوز کا لفظ واپس لیتا ہوں, سوچ بچار میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ یوم ترویہ تھا. عرفہ والے دن آپ کو یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے, تو اب آپ نے اس کو یوم عرفہ, اور پھر جس دن ذبح کرنے چلے تو یوم النحر. اچھا اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا, آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے, تم کیا کہتے ہو. 7 سال کا بیٹا ہے, ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے. اللہ اکبر, وہ بیٹا بھی کیسا ہے. جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام, قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے. ہائے ہائے, بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے, صبر والا پائیں گے. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوا, آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں, آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو میں کہیں لے جا رہا ہوں, بتایا نہیں ماں کو, انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو. آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا. فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس, اے ہاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں, آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں, تیار کر کے لے گئے. کہ نہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں. اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے, پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ہائے ہائے ہائے, رب کا حکم ہے نا. کیسی ماں تھی, کہتی پھر میں راضی ہوں. شیطان کا ادھر بس چلا نہیں, حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گئے. کہا اے بیٹے تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں. کہا ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے. کہا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا, 2-3 میری گزارشات ہیں, ذرا مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا, کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ اب سنو, حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا. آپ کو باندھ بھی دیا, آپ کو لٹا بھی دیا, اور آپ نے چھری چلا بھی دی. ابھی حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا تھا نا کہ آگ کا کام جلانا ہے, اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا, وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا, سبحان اللہ, یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں, تو اوپر سے آواز آئی, سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے, وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, کیا یونیک تسبیح ہے,
کیا یونیک تکبیر ہے، کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے. پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، از دا مڈل پارٹ آف دیٹ تکبیر، حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ اپنے بچوں کو بتائیں. ہو سکے تو یہ بیان بھی آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پر اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پر. آپ خود بھی بتائیں. ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پر پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی، یہ کیسی قربانی کی داستان ہے. کب بتائیں گے ہم، کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا. کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو، گائے کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر. لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے تم بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نہیں تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی. اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے. تو پلیز یہ جو آج پروگرام رکھا گیا، ایکچولی جو دن آنے والے ہیں، کچھ حج پر جا رہے ہوں گے، قربانی تو سارے ہی کریں گے نا. چاہے حج پر جاؤ تو وہ قربانی یاد رکھنا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے تھے، کعبہ بنایا، کیسے قربانیاں ہیں وہ، اللہ نے کیسی یادیں باقی رکھی ہیں اس فیملی کی اور اس خاندان کی. اور جب قربانی کریں تو وہ یاد کریں کہ بیٹا ذبح کرنے چلے تھے. اللہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں توکل نصیب ہو جائے، ہمیں اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ نے انہیں دوست بنایا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنانے، ہمیں بھی دین متین کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. کیا خوبصورت شخصیت ہیں. تربت حضرت ابراہیم پر اللہ، تربت حضرت اسماعیل پر، تربت حضرت بی بی ہاجرہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے.